اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بتاتا ہے۔ پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی۔ تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہے۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب دیکھو گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین کرو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، اور جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟ اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ اچھا ہے، کون برا ہے؟ نہ جانے اس کا فیصلہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں اور کیوں کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا سب کو فریب دیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات پر اللہ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہے، اور سب کے سامنے مضبوط بننے والا شخص اللہ کے روبرو کرچیوں میں بکھر جاتا ہے؟ تبھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ روز محشر کوئی کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں کسی کو جینے نہیں دیتے تم؟ کیوں ان چیزوں کو عیاں کرتے ہو جن کا کوئی وجود ہی نہیں؟ جن عبادات پہ ناز رکھتے ہو وہی روز محشر اگر اس لیے ضائع ہو گئی کہ اللہ کے پیارے بندے کا تم نے دل دکھایا تھا تو تم کیا کرو گے؟ کیوں خدا کو ناراض کرتے ہو؟ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے۔ یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی تو یاد آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ پاک کی محبت ہے کہ وہ ہمارے حافظے میں بس پھر انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی، جن کو یاد کر کے ہم غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے کرب کے کچھ بھی نہیں،
وہ خیالات سے واقف ہے۔ وہ چاہے تو ہر سسکتا خیال دل سے نکال دے اور وہ چاہے تو تمہیں اسی خیال میں ڈال دے۔